الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم بے خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم. معزز مہمان خصوصی جناب سید عبدالباقی صاحب اور معزز مولوی جناب سید اطہر الدین صاحب، جناب محمد ثناء الدین پٹیل صاحب، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سبھی حضرات کو اس بات سے بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ آج کی یہ جو نشست یہاں پر سجائی گئی ہے یہ حضرت خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء سلطان الہند غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مناسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس محفل کو سجانے کے لیے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ویلفیئر سوسائٹی جس کے کنوینر محمد ثناء الدین پٹیل ہیں، ان کی جانب سے یہ محفل سجائی گئی ہے. حاضرین، آپ سبھی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یعنی تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو رشد و ہدایت کے لیے بھیجے دنیا میں، اور ان کا کام تمام اولیاء صالحین کر رہے ہیں اور کیے ہیں الحمدللہ. تو انہی میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حسن سنجری جن کا لقب ہے،
انہوں نے بھی انسانیت کا پیغام دیا ہے، اور آج ان کے عرس کے مناسبت سے آج ہم ان کے انسانیت کے پیغام کو ہم آگے بڑھانے کے لیے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ویلفیئر سوسائٹی کے کنوینر جناب ثناء الدین پٹیل نے بھی ایک خدمت خلق کا جذبہ لے کر غریب طلباء و طالبات میں ایگزامس کے پیڈس اور غریبوں میں قرآن شریف کی تقسیم، برقعوں کی تقسیم اور مختلف چیزوں کی تقسیم، یعنی ایک خدمت خلق کا جذبہ لے کر، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خدمت خلق کا جذبہ لے کر ہی سارے ہندوستان میں اسلام کو پھیلائے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی نیت سے انہوں نے اپنی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے غریب بچوں میں یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کام کو اور بھی آگے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگ بھی الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت ہی مبارکباد ہے، آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آگے بھی اور تعلیم حاصل کریے اور اس جذبہ خیر کے ساتھ اس جذبے کو لے کر آگے کریے کہ اگر میں بھی تعلیم حاصل کروں گا، آگے بڑھوں گی تو میں بھی انشاءاللہ خدمت خلق کا کام انجام دوں گی۔ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم رہنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی آگے چل کر انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر بنیں گے انشاءاللہ، اور خدمت خلق کا جذبہ لے کر اس کو آگے بڑھیں گے۔ آج اسی مناسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف فرمائیں۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب سید عبدالباقی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایسے کئی محفلیں کئی مقامات پر ہو رہے ہیں، کئی مقامات پر کھانے کھلائے جا رہے ہیں، کئی مقامات پر نیازیں ہو رہی ہے۔ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسلام پر احسان کیا، ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہے سو ان کے لیے ایثار کریں۔ تو یہ عبدالقادر جیلانی ویلفیئر سوسائٹی جو آج جس انعامات کی تقسیم کر رہی ہے، یہ بہت ہی جو ہے سو انہیں کیا کہتے ہیں معلوم، جو ہے سو بہت ہی قابل تعریف ہے، اور انہوں نے جو ہے سو کیا کہتے ہیں جو بیڑا اٹھایا ہے، یعنی کہ لوگوں کو انعامات کی ترغیب دلاتے ہوئے لوگوں کو اس دن کی یاد دلائیں، یہ بہت ہی مبارکباد ہے۔ اور ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ حضرت کے نام سے جو ہے سو ایصال کرے۔ اور یہ مہینہ جو ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہر اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں شہری، شعبان، شہری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں جتنے بھی احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن بھی اگر آپ روزہ رکھیں گے رجب کا تو ایک سال کی عبادت کے برابر ہے، ایک سال کی عبادت کے برابر، ایک سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو محترم عزیزم طلباء، ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اولیاء صالحین کی تعلیمات پڑھتے رہیں اور اولیاء صالحین کی تعلیمات پر ہی عمل کریں۔ انہی کی تعلیمات حق ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، ہمارا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم صدر جلسہ و معزز مہمان و عزیزم طالبات، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، افسوس مت کرو، ہم تم کو بادشاہت سے نواز دیں گے، ہم تم کو بادشاہ سے نواز دیں گے، صرف تم اتنا کرنا کہ تم مومن ہو جانا، یعنی مومن سے مراد مومن کامل ہو جانا۔ تو عزیزم طلباء، آج کی جو محفل سجائی گئی ہے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جسے ہند الولی کے نام سے جانتے ہیں لوگ، یعنی ہندوستان کے بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا آج جو محفل ہے، یعنی آج عرس شریف ہے آپ کا، جس کو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں چھٹی شریف کے نام سے جانتے ہیں۔
तो ये कौन सा उर्स शरीफ है? आप लोग को मालूम होगा कि 813वां उर्स शरीफ है। यानी कई ऐसे बादशाहत आए हैं, आप लोग किताबों में पढ़ते हैं कि एक दौर था कुली कुतुब शाह का दौर था, एक दौर था औरंगज़ेब का दौर था, और एक दौर था जो सो मुग़लई बादशाह थे। इस तरीके से कई बादशाह आए हैं और कई बादशाह चले गए, और कई बादशाह आएंगे भी, मगर उन लोगों को कोई याद नहीं करता, उन लोगों को कोई याद नहीं करता जिस तरीके से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग की जो बादशाह थी, किसकी, चाहे मुग़लई बादशाह रहने दो, चाहे जो सो आपके क्या कहते हैं आपके कुली कुतुब शाह बादशाह रहने दीजिए, चाहे निज़ाम के बादशाह रहने दीजिए, ये लोगों की बादशाह जो थी वो उनकी अपनी बादशाह थी, वो ख़ुद अपने आप से उसको बादशाह बने थे, उनको लोगों ने बादशाह बनाया था। मगर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह से नवाजा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा रहा है कि तुम मोमिन हो जाओ। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के 800 साल गुजर चुके हैं, यानी 8 सदियाँ बीत गई है, अब ये 9वीं सदी चालू हो गई है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मकबूलियत में ज़्यादा होते जा रहा है, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में भी जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनका फैज़ान और उनके मकाम व मर्तबे और उनकी छठी शरीफ मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारा। अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। उनका मशगला यही था सिर्फ कि दीन को आम करना, परचम इस्लाम को बुलंद करना और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को बुलंद करना, ये उनका मकसद रहा है। चुनाचे इस मकसद के साथ साथ खाली बोलते नहीं थे, हमारा भी और आपका भी मकसद यही है, मगर उनका मामला ये था इसके बोलने के साथ साथ वो अमल भी करते थे। कैसे अमल करते थे? जैसे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है इताअत करने का, वैसे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने इताअत फरमाई है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की सीरत को उन्होंने अपनाया था, यानी उनका किरदार क्या था? अगर उनका किरदार देखेंगे तो सहाबा इकराम का किरदार हमें नज़र आता था। उनका किरदार, उनकी सीरत अगर पढ़ेंगे या उनकी सीरत अगर देखेंगे आप, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की सीरत नज़र आती थी। उनके जो क्या कहते हैं आपकी उनकी जो इबादतें थी, उनका जो ज़ुहद था, उनका जो तक़वा था, ऐसा तक़वा था हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कि तारीख़ में लिखा हुआ आता है कि आपके पास जो है सो पकवान करने के लिए कोई बावर्ची आया, और जब उसने पकाया तो पकाते वक्त थोड़ा गुस्सा हो गया उनको। तो जब गुस्सा हो गया तो वो खाना आप नहीं खाए, ये आपका तक़वा था। तो बोले कि लोग आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो बोले मैं इस वास्ते खाना नहीं खा रहा हूँ कि जो पकाने वाला बावर्ची था वो क्या था, गुस्से में था और उस जहालत दिखा रहा था। तो गुस्सा और जहालत जो है सो शैतान की तरफ से होता है, और जिस चीज़ में शैतान हावी हो जाए उस पर अल्लाह वाले जो है सो उस चीज़ को इख्तियार नहीं करते थे। तो ये उनका तक़वा और परहेज़गारी था, और उन्होंने इस्लाम को, दीन को ऐसे फैलाया। आपकी सीरत में लिखा हुआ आता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली से अजमेर का सफ़र किया, दिल्ली से अजमेर जब पहुँचे हैं, हालांकि करीबी है, उतनी ज़्यादा बड़ी मसाफत नहीं है, उसके बावजूद भी तारीख़ में आता है, आपकी सीरत में आता है कि 1 लाख लोग जो है सो जो कुफ्र के थे वो लोग तो इस्लाम कबूल किए, यानी उतने सफ़र में 1 लाख आदमी जो है इस्लाम कबूल किए। तो मोहतरम अज़ीज़म तलबा, ये जो मकसद है आपके दिन मनाने का, ये इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? यकीनन उन्होंने हम पर एहसान किया है। हम पर ये एहसान किया है कि हिंदुस्तान में आज जो कलिमे दीन बुलंद है, आज जो इस्लाम की जो है से क्या कहते हैं, इस्लाम की तालीमात जो बुलंद है, या जो है इस्लाम जो फैला है, इसमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत बड़ी जो है सो आपने क्या किया, मतलब खिदमत की है। तो आपको और हमको चाहिए कि ये दिन मनाना अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है,
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عبد القادر جیلانی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، انعامات دینا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ انعامات کس دن دے جا رہے ہیں، وہ دن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آج کیا معاملہ ہوا تھا۔ ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اگر پوچھیں گے کہ بھئی ہمارے وزیر اعظم کون ہے، اس سے پہلے کے وزیر اعظم کون تھے، یا ہمارے کیا کہتے ہیں چیف منسٹر کون ہے، یا فلاں فلاں کون تھے، ساری بک ہم بول دیں گے، مگر جہاں پر معاملہ آتا ہے دین کا، جہاں پر معاملہ آتا ہے تو ہم کیا بہت پیچھے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جہاں پر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہیں پر دین کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ دین اہم ہے۔ ہر چیز ہم کو جو ملتی ہے وہ دین کے ذریعے سے ملتی ہے، ہر چیز جو ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ دین سے ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں دنیاوی معاملات میں سے جو حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہمیں غیروں کی تہذیب حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہمیں دیا گیا ہے تو اللہ مینا 9th کلاس آ بڑا اور ریفرنس دی والا کوئی لکھ جا فرانس کی چیک کیا ہلو جی تو سر ابھی ہلو بڑا سر عرفانہ اس کو پڑھیے پڑھنا ہوگا آپ کے اتنے بڑے دن جو ہے سرکار خواجہ غریب نواز ابھی تک ہم 1-2 آیات پڑھنے کے آتے جا اس کو آنے سے پہلے ہاں میٹھے ہے تم کو میٹھے بھی لے جانا بیٹھ جائیے، ادھر سے آئیے بچے یہاں بیٹا، آپ مائی مافیا آئیے بچہ ہلو لائن سے آ جاؤ، پورے بچے لڑکیاں آؤ بیٹا آ جاؤ، چلیے آپ دو صاحب اچھا پڑھتی ہے لے جی بیٹا آپ یاد سے دیدی اور کام مبارک بڑے معاملہ سے زیادہ تھا پورے آپ کے رنجل بیس کے بچے آ جاؤ اچھا پڑھنا، اچھا یہ کرنا، ملت کے اندر نام کمانا، غلط اس پہ نہیں آنا، اپنا اسلام جتنا سچا ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ آ بیٹا آپ جو سنا بھی آپ نہیں آپ نے سنا بھی آپ چلا چلو کوئی جو ہے تمہارا نیا اسٹوڈنٹ نیگیٹنٹ ہے گی پورے آئے کوٹ یار بابا بیٹھے بانٹ دو سنا بھی آپ نہیں نہیں تم دو آپ لوگ دو جی میں آ رہا ہوں تمہارا گھر کر لینا جلدی بولیں گے جزاک اللہ جزاک اللہ ایک دو ایک منٹ دوسرے
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.